بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تیسرا انسان جسے اللہ رب العزت اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائیں گے وہ خوش نصیب انسان رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ انسان مسلمان ہے جس کا تعلق، جس کا دل اللہ رب العزت کے گھر سے جڑا رہتا ہے۔ جو مسلمان اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کے لیے اللہ رب العزت کے گھر آتا جاتا رہتا ہے، جس کا اللہ رب العزت کے گھر کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، دینی اداروں کے ساتھ، جہاں پر اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی ہوتی ہے، عبادت گاہیں، ان سے تعلق جس انسان کا رہتا ہے وہ اللہ رب العزت کا محبوب انسان ہے، اور روز قیامت وہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کا، اس کی رضامندی کا اور اس کے عرش عظیم کے سائے کا حقدار قرار ٹھہرے گا۔ یقیناً جو چیز جس قدر اہم ہوتی ہے اس سے تعلق والا انسان بھی اسی قدر اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ احب البقاء الی اللہ مساجدہا، روئے زمین پر تمام قطعات اراضی میں سے مساجد اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو یقیناً جو اللہ رب العزت کے ان محبوب گھروں سے محبت کرے گا، جن کا اللہ رب العزت کی مساجد سے تعلق ہوگا، یقیناً وہ بھی اللہ رب العزت کا محبوب ہوگا۔ تو جس انسان کا جس قدر اللہ رب العزت کے گھر سے تعلق ہوتا ہے اسی قدر وہ اللہ رب العزت کا محبوب ٹھہرتا ہے۔ ایک انسان صرف نماز پنجگانہ کے لیے مسجد میں جاتا ہے، دوسرا انسان نماز کے ساتھ ساتھ مسجد میں بیٹھ کر ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، درس و دروس میں شریک ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور دیگر نیک اعمال اللہ رب العزت کے گھر میں بجا لاتا ہے۔ یقیناً وہ انسان خالی مسجد میں فرض ادا کرنے والے سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور اس سے بھی افضل اور اعلیٰ وہ انسان ہے جو تمام طرح کی عبادت اور بندگی بجا لانے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے گھر کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، تعمیری کام میں تعاون کرتا ہے، اس کے اخراجات برداشت کرتا ہے، اس کے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے، پرسکون اور راحت بخش بنانے کے لیے اپنی صحت، تندرستی، جوانی، مال دولت، تمام چیزوں کو خرچ کرتا ہے، اپنا وقت خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت کے گھر کی آباد کاری کے لیے۔ وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے وہ اپنی صلاحیات خرچ کرتا ہے۔ تو یقیناً جس انسان مسلمان کا جس قدر اللہ رب العزت کے گھر سے، مسجد سے تعلق مضبوط ہوتا جائے گا اور جس قدر وہ زیادہ مسجد میں وقت دے گا، یقیناً اسی قدر وہ اللہ رب العزت کے ہاں بلند درجات کا اور اجر و ثواب کا حامل ہوگا۔ تو تیسرا انسان جسے اللہ رب العزت روز قیامت اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائیں گے وہ انسان مسلمان ہے جس کا تعلق دل اللہ رب العزت کے گھروں سے جڑا رہتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے گھر وہ نماز پڑھ کے گھر جاتا ہے، کام کاج کرتا ہے، اپنے معاملات نبھاتا ہے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی اذان ہو اور میں دوسری نماز کے لیے اللہ رب العزت کے گھر جاؤں۔ وہ اللہ رب العزت کے گھر جاتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے اور اس کے دل کو قرار آتا ہے۔ تو یقیناً یہ بندہ مومن مسلمان کے ایمان کی نشانی ہے۔ مساجد سے تعلق، مساجد کی دیکھ بھال اور مساجد میں آنا جانا یہ صاحب ایمان مسلمانوں کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مساجد سے تعلق اور مساجد کی تعمیر کو اہل ایمان کی نشانی بیان فرمایا ہے۔ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر،
اللہ رب العزت کے گھر کو وہی لوگ آباد فرماتے ہیں، وہی لوگ آباد کرتے ہیں جن کا اللہ رب العزت پر اور روز آخرت پر ایمان ہوتا ہے۔ تو اس لیے مساجد سے تعلق، اللہ رب العزت کے گھروں سے تعلق کسی نوعیت کا بھی یقیناً یہ ایمان کی نشانی ہے۔ جس قدر ایمان بڑھتا جائے گا اسی قدر انسان کا اپنے رب سے اور اس کے گھر سے تعلق بڑھتا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا مسلمان بنائے کہ ہم اس کے گھر کو بھی آباد کریں اور روز قیامت اس کے عرش عظیم کے سائے کا حقدار بھی ٹھہریں۔ وما علیہ الا البلاغ۔